اچھا، تو ایک عام آدمی مبین بھائی کس طرح ان لوگوں کی نشاندہی کر سکتا ہے؟ عام آدمی تو پہلے قرآن پڑھے نا، اپنے مسلک کا ہی پڑھے لیکن پڑھے. عام آدمی کا بھی یہ کام ہی نہیں ہے. میں یاد نہیں ہے ویسے کون سے کوشچن سیشن میں سوال ہوا تھا کہ عام آدمی کیا کرے. میں نے کہا یار ہاں مجھے بندے نے کہا یار وہ جمعے کی کوئی کہتا ہے 2 رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے 4 رکھتے ہیں، تو عام بندہ کیا کرے. میں نے کہا یار وہ 2 پڑھتا ہے تو 2 پڑھ دے، 4 پڑھتا ہے تو 4، کم از کم پڑھے، فی الحال پڑھنے پہ فوکس کرے. اسی طرح قرآن کے جتنے بھی تقابلی ترجمے کرنے سے پہلے اس کو سب سے پہلے قرآن کو مکمل طور پر اردو میں پڑھنا ہوگا. پھر اس کے بعد اس اردو ٹرانسلیشن اور عربک ٹرانسلیشن کو آپس میں انٹر لنک کرنا ہوگا کہ کیا یہ جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے یہ صحیح ہے. پھر تقابلی کے لیے اس کو احمد رضا خان اشرف علی تھانوی کا، احمد رضا خان کا، کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر اسرار صاحب کا، مولانا مدودی صاحب کا، حسن اسلائی صاحب کا، ٹھیک ہے، جتنے بھی تراجم موجود ہیں ان سب کو پڑھنا پڑے گا. اور ان سب کے پڑھنے کے بعد وہ کسی فیصلے پر پہنچے گا. اور یہ سب کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، اور عام آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف ہے. اچھا مبین بھائی، تو پھر ایک بات بتائیں، یہ کس طرح سے ان جیسے سیلف پروکلیمڈ علماء سے بچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہماری آخرت کی بینڈ بجا دیں گے یار. صحیح بات ہے، عام بچا جا آدمی کو سکتا تو. ہے نہیں. کسی بھی عالم کے اندر نہ تو 100% پرفیکشن ہوتی ہے اور نہ ہی وہ 100% غلط ہوتا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی بات صحیح ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی بات غلط ہوتی ہے. لیکن یہ فیصلہ کرنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی ایجوکیشن حاصل کرنی پڑے گی. مطلب وہ بلے شاہ کہا کرتے تھے نا کہ علم بس کریو یار. تو میں نے کہا یار علم تو بس کر دیں گے تو ہم حق سچ کو کیسے پہچانیں گے؟ آب زمزم اور سادہ پانی دونوں ہی پانی ہیں. تو اب جب ہمیں آب زمزم ہم نے پیا نہیں، سادہ پانی ہم نے پیا نہیں، اب ہمیں کیا پتا کہ آب زمزم کیسا ہوتا ہے اور سادہ پانی کیسے ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے گہرائی میں اترنا پڑے گا. ہمیں مولویوں کی ریپلیسمنٹس بننا پڑے گا. ہمیں اپنے چہرے کو، اپنے یونیفارم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یونیفارم کے مطابق ڈھالنا پڑے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ گھر بیٹھے ہیں، کچھ کرنے کو نہیں ہے تو آؤ بیٹھ کے قرآن کے اوپر ویڈیو بنا دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو علماء ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. اور جو لوگ غلط تراجم کرتے ہیں ان کی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کان کھینچے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ریسنٹلی مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کے کلپ کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے کہا کہ اگر قرآن کی 1000 آیات ہوں اور وہ ایک مسئلے کے اوپر ایک دلالت کرتی ہوں، لیکن ہمارے اسلاف نے ان 1000 آیات سے وہ مسئلہ دریافت نہ کیا ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن تو حق ہے لیکن ہمارے اسلاف کا منہج ٹھیک ہے. یعنی 1000 بینات واضح قل هو اللہ احد جیسی آیات جو کہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتی ہیں، ان کے مخالف ہمارے سلف کا فہم ہوگا تو ہم سلف کے فہم کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے. اب جو عمر صدیق صاحب ہیں، حافظ صاحب، انہوں نے اس کے رد پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بہت بڑی بونگی ماری ہے. ٹھیک ہے، سلف کا فہم ایک سیپریٹ چیز ہے اور قرآن کا جو فہم ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن کے فہم سے کسی کا بھی فہم ٹکرائے گا تو وہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے ان کی سرزنش بھی کی ہوئی. تو معاملہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ علماء جتنے بھی ہیں یہ صرف اور صرف اپنی ایک ہم لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ صبح سویرے اٹھ کے کہیں کہ آدھی رات ہے تو ہم کہیں آدھی رات ہے. یہ لوگ کھڑے ہو کر کہیں کہ بھائی جان سورج نہیں یہ چاند ہے تو ہم کہیں ہاں جی سر یہ چاند ہے. یہ کتے کو دیکھ کر کہیں کہ یہ ببر شیر ہے تو ہم کہیں ہاں یہ ببر شیر ہے. یہ چاہتے ہیں. اور جو شخص ایسا نہیں کرتا اس کے ساتھ اکرام المسلمین ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کے تابع فرمان کریں اور قرآن سے دوستی کریں. قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں. یہی وہ واحد طریقہ ہے کہ آپ ان سے بچ سکتے ہیں. لیکن جو پرانے علماء ہیں وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، جیسے کہ مفسرین ہیں، محدثین ہیں، مورخین ہیں، ان کو آپ نے لے کر چلنا ہے. من مرضی کے ترجمے نہیں کرنے، من مرضی کی تفاسیر نہیں پڑھنی. آپ نے ایک ترتیب بنانی ہے اور اس ترتیب کے ساتھ چلنا ہے. یہ علماء جو ہیں ان سے آپ
کنارہ کشی اختیار کر کے رہبانیت میں چلے جائیں. کیوں؟ اچھا، تو مبین بھائی ایک بات بتائیں، اس پرفتن دور میں جیسے کہ آپ نے بتایا اب آدمی قرآن پڑھتا ہے، جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ایک سنی آدمی بھی قرآن پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ، شیعہ بھی قرآن پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ، صحیح ہے، وہ اپنے عالم کو اپروچ کرتا ہے تو عالم اس کو اپنی مرضی کی ترجمہ سمجھاتا ہے، تو پھر تو وہ وہی بتی کے ٹھیک ہے، پیچھے لگ گیا نا، اس کا کیا حل ہے؟ نہیں وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک روٹین بنائیں. روٹین کیسے بنائیں گے آپ سب سے پہلے اپنے اندر ایک حق کی آگ کو جلائے رکھیں کہ بھائی میں دیکھوں نا کہ دیوبندی کیا کہتے ہیں، میں دیکھوں نا کہ اہل حدیث کیا کہتے ہیں، میں دیکھوں نا کہ بریلوی کون کیا کہتا ہے. لیکن یہ سب کرنے سے پہلے آپ کو قرآن کی طرف تو آنا ہوگا. جب آپ قرآن کی طرف آ گئے، اب آپ بریلوی ہیں اور بریلوی عالم کے پاس چلے گئے، میں خود بریلوی تھا مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی آپ بریلوی عالم کے پاس چلے گئے، بریلوی نے کہا اس کا یہ مطلب ہے، تو اب وہی مطلب آپ باقی فرقے کے لوگوں سے بھی پوچھیں نا، پھر ان دونوں کے حوالوں کو کراس چیک کریں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم کرتے کیا، ہم کہتے ہیں ڈھونڈے کون، ٹائم نہیں ہے، بزی بندے ہیں ہم نے پیسہ کمانا ہے، ہم نے شادیاں کرنی ہیں، ہم نے بچے کرنے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم نے غیبتیں کرنی ہیں، ہم نے لوگوں کے حق کھانے ہیں، ہم نے سیلاب میں سے لکڑیاں اٹھانی ہیں، ہم نے لوگوں کو آگ مارنا ہے، ہم نے لوگوں کو تباہی کرانی ہے، ہم نے غریب مسکین لوگوں پر عذاب کی بات کرنی ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم پوسٹنگ کر رہے ہیں، میمز بنا رہے ہیں، ہمارے پاس دنیا جہان کا کام کرنے کا ٹائم ہے، لیکن نہیں کرنے کا ٹائم ہمارے پاس تو وہ ہے جی دین کا، پڑھائی کرنے کا، قرآن پڑھنے کا ٹائم. یہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، جمعے کے دن فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، پورا ہفتہ ہمارے سے لڑتے رہتے ہیں، کہتے سنتے نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، جمعے والے دن فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. تو ان کی بھی بکری مار کے تشان. ان کا یہی مسئلہ ہے، شروع سے لے کے آخر تک ان کے یہی مسئلے رہیں اور یہ یہی کرتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے. ٹھیک ہے، تو کوشش یہی ہو کہ ہم لوگ دین کی طلب ہو. ہمارے اندر ہے ہی نہیں کوئی، مطلب یار وہ چام ہوتا ہے بندے کے اندر، پوچھتا ہے بندہ یار یہ دنیا کیسے بنی، یہ ستارے کیسے ورک کرتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے. ہمارے اندر ہے نہیں، ہمارے اندر چام ہی نہیں یار یہ حدیث کیسے صحیح ہوتی ہے، بس صحیح ہوتی ہے تو صحیح ہوتی ہے، بس ختم، اگلا لاؤ شب. ٹھیک ہے، کچھ مطلب کوئی کوشچن ہی نہیں نا اپنے اندر، سوچیں تو صحیح کہ یار اس حدیث کو فلاں محدث ضعیف کیوں کہتا ہے. نہیں، وہ فلاں محدث ضعیف کہتا ہے، ہمارے کام کی ویسے بھی نہیں تھی، ضعیف ہے. اگر فلاں ایک ایسی حدیث کو فلاں محدث ضعیف کہہ رہا ہے جو ہمارے کام کی ہے، تو ہم کہتے ہیں محدث جو ہے وہ اصل میں بابی ہے، جاہل ہے. ابھی ہماری لیٹسٹلی بات ہوئی ایک بندے کے ساتھ بدعت حسنہ پہ نا، تو ہمارے علی اکبر بھائی یو کے سے جو ہیں، ان کو میں نے کہا کہ یار آپ اس طرح رسپونڈ کریں ان کو. انہوں نے رسپونڈ کیا تو انہوں نے کہا جی ابن حجر اسقلانی جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، بدعت حسنہ کہتے ہیں اس کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، امام ابن حجر اسقلانی کا موقف میرے سارے آنکھوں پر آپ نے خیر سمجھا نہیں، وہ موقف آپ نے اپنی طرف سے بات کر دی ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھائیں کہ بدعت حسنہ کرنے والا بندہ بدعتی کہلائے گا؟ ہیں جی؟ اگر ایک بری بدعت کرنے والا بندہ بدعتی کہلائے گا تو بدعت حسنہ کرنے والا بندہ کیا کہلائے گا؟ بدعتی دوسری بات میں نے اس کو بتایا کہ ابن قیم الجوزی کا قول ان کو میں نے فارورڈ کروایا، تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ he is misguided person and he is a student of ابن تیمیہ. ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ کیا بات کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ نے اس رسی کو جو آپ کے گلے کے ارد گرد بند گئی ہے اور آپ کو زبان نکال کے وہ ہانفنے پر مجبور کر رہی ہے، تو پہلے اس رسی کو گلے سے نکال کر پھینکیں، تب تک قرآن حلق سے نیچے تو نہیں جائے گا سر، معذرت کے ساتھ.